علوم محدث عبدالوی پیر طریقت رہبر شریعت استاذ العلماء حضرت علامہ مولانا الحاج پیر محمد نور المصطفیٰ رضوی صاحب دامت برکاتہم القدسیہ انتہائی قابل احترام جناب صاحبزادہ والا شان حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ پیرزادہ لخت جگر حضور محدث عبدالوی صاحبزادہ پیر ضیاء المصطفیٰ صاحب زیدہ شرفہو اور میرے انتہائی کرم فرما برادر محترم عالم نبیل فاضل جلیل صاحبزادہ والا شان جناب حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ محمد تحسین المصطفیٰ رضوی صاحب زیدہ اقبالہ دیگر انتہائی واجب الاحترام مہمانان گرامی حاضرین و سامعین میرے بزرگوں دوستوں نوجوان ساتھیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عشرہ محرم الحرام ہر سال دی طرح اس سال بھی درگاہ ابو الفیض اور اہل سنت و جماعت دے اس عظیم مرکز دے اندر سالانہ محافل دی اج پنجویں نشست جے دے اندر تسی اور میں موجود ہاں۔ اللہ کریم پنج تن پاک دے صدقے آن والے جھولیاں مرادہ نال بھر دے، جتنے احباب تشریف لے آئے اللہ کریم سب دے سینیاں دے بوجھ ہلکے فرمائے، اللہ کریم سب دی مشکلات آسان فرمائے۔ حاضرین کرام میں کئی مرتبہ حضرت قبلہ صاحبزادہ صاحب آپ دی شفقت نال حکم نال اس مقام تے لب کشائی کرن دا شرف حاصل کر چکے ہیں، اور یقینی طور تے وڈے وڈے ہی ہوندے نے میرے جیسے طالب علم نو نوازن واسطے انہاں دی شفقتاں انہاں دا پیار اللہ کریم اے ہمیشہ سلامت رکھے، اور ایسے بزرگاں دا سایہ عاطفت ساڈے سراں تے صحت نال سلامت رکھے۔ میری کچھ طبیعت ناساز سی، میں حضرت صاحب نو عرض کی تھی، آپ نے دعا فرمائی، اللہ پاک نے میں نو ہمت عطا فرمائی، میں نو تواڈی زیارت دا موقع مل رہا ہے۔ جو مقدس کلمات حصول برکت واسطے میں تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا، ادھے ضمن اللہ تعالیٰ نے جتنی توفیق عطا فرمائی میں تواڈے نال محو گفتگو رواں گا، تانوں کو گل سمجھ آ جائے تے تسی سبحان اللہ ماشاءاللہ ضرور کہہ دینا، تاکہ چلو میں نو پتہ لگدا رہے کہ تسی میری گل سمجھ رہے ہو۔ میں جڑے مقدس کلمات تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا، اکثر سرکاری اتحاد بین المسلمین دے نام تے جڑے پروگرام یا میٹنگز ہوندیاں نے نا، او بھاویں ایک مقرر ہوئے بھاویں 10 ہون، سارے اٹھ کے آخدے نے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ ترجمہ یقیناً سارے نو پتہ ہوئے گا کہ اللہ دی رسی نو مضبوطی نال پکڑو تو فرقیاں چ نہ پاو۔ بس اے تلاوت تے ضرور کیتی لیکن اس تے عمل نہیں کیتا، اور پھر صرف اتھو تک پڑھیا، اگے رب نے ادھا حال بھی بیان فرمایا، او دے وال نہیں گئے، کیونکہ گل اتھو تک نہیں ہے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ دی رسی مضبوطی نال پکڑو اور تفرقیں چ نہ پو۔ اگے وے وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور ذکر کرو میری اس نعمت دا جڑی میں تواڈے اُتے کیتی۔ بے شک تسی سبحان اللہ نہ بھی کہو۔ اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، اس نعمت دا ذکر کرو جڑی میں تواڈے اُتے کیتی جدے آن تو پہلے تسی آپسی دشمن سو۔
جس نعمت دے ملن تو پہلے تسی آپس وچ دشمن سو، پھر کی ہویا جدو او نعمت ملی فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ اِخْوَانًا، اس نعمت دے ملن نال تواڈیاں دشمنیاں مک گئیاں، تسی آپس وچ بھائی 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 بھائی۔ ان رب فرما رہے میری اس نعمت دا ذکر کرو، وہ کیڑی نعمت ہے؟ نعمتاں تے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر گنتی کرن لگ جائیے راتاں مک جان دن مک جان اودیاں نعمتاں دا سی شمار نہیں کر سکتے۔ لیکن جتنیاں بھی نعمتاں نے اناج دی صورت وچ نے، غذا دی صورت وچ نے، پھل فروٹ نے، گندم ہے، آٹا ہے، چینی ہے، یہ ساریاں نعمتاں نے۔ دسو انہاں چوں کیڑی نعمت ہے جدی وجہ تو اسی بھائی بنے ہیں؟ میں تے آٹے تے لوگاں نو لڑدے ویکھیا، میں تے مال دی وجہ تو غذا دی وجہ تو لوگاں نو لین وچ لگیاں لڑدیاں ویکھیا، تے پھر پتہ لگا انہاں چوں او کوئی نعمت نہیں جدے ملن تے دشمنی مکی ہے۔ ایک نعمت ہے جدے ملن تے دشمنیاں مکیاں، او تاجدار ختم نبوت دی صورت وچ اللہ نے عطا فرمایا۔ وہ ایسی نعمت کہ جدے ملن نال ہر ایک نو تحفظ ملیا۔ جس بیٹی نو زندہ تر گور کیتا جاندا سی اس بیٹی نو بھی عزت مل گئی، جس ماں دی منڈی چ بولی لگ دی سی اس ماں نو عزت مل گئی، جس باپ کو نوکر دا کم لیا جاندا سی اس باپ دی بھی عزت و عظمت وچ اضافہ ہویا۔ ایک او نعمت میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی صورت وچ رب نے فرمایا ذکر کرو اس نعمت۔ قیامت تک میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دا ذکر ہوندہ رہے گا۔ ذاکر مک جان گے، ذکر کرن والے مک جان گے، پر میرے مصطفیٰ دا ذکر فرد بند نہیں ہے۔ یہ ذہن وچ رکھ لیں، کیونکہ صرف رب دا ذکر میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دا ذکر کرن والے انسان ہی نہیں بلکہ فرشتے بھی نہیں، ہے نا فرشتے؟ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، فرشتے بھی ذکر کر دیں اور اللہ آپ بھی کر دیں۔ چلو ایک وقت آئے گا ہر چیز فنا ہوئے گی، لیکن وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، باقی رہنا دی ذات اللہ دی ذات ہے، وہ تے باقی ہے نا۔ پھر وہ کی کردہ ہے؟ وہ کہندہ ان اللہ، اس میں ذاتی استعمال فرمایا، جدو دیندہ کہندہ میں رزاق ہاں، پکڑدہ تے کہندہ میں قہار ہاں، مہربانی فرماندہ کہندہ میں رحمان ہاں، بخشدہ تے آدھا میں غفور ہاں۔ ہر کم صفات دے ذمے، لیکن آکھے سجنہ ایک تیرا ذکر ہے جڑا صفات دے ذمے نہیں خدا کی ذات دے ذمے۔ اس نعمت دا ذکر کرو۔ ان جڑی ابتداء لی گل لے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، مفسرین نے یہ تے کافی گفتگو فرمائی۔ قرآن پاک میں بھی اللہ دی رسی آکھیا گیا، مفسرین نے لکھیا کیونکہ اسی اہل سنت و جماعت ہاں، اسی گلاں چھپانا لے نہیں گلاں دسنا لے۔ جو تفسیر میں پیش کرنا چاہ رہے ہیں امام ابو اسحاق امام سالبی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اپنی تفسیر چ لکھ دیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، کہ اللہ رب العزت نے فرمایا اللہ دی رسی مضبوطی نال پکڑو۔ آپ امام جعفر صادق تو روایت نقل کر دیں کہ امام جعفر صادق نے فرمایا کہ او جڑی اللہ دی رسی ہے نا جدے بارے چ رب فرمایا کہ میری رسی مضبوطی نال پکڑو، او اسی محمد کریم دے گھر کم از کم 1000 صدی پہلے اے مفسر گزریا ہے جدہ میں حوالہ دے رہا 1000 سال تو زیادہ عرصہ بیت گیا۔ انہاں لکھیا کہ امام جعفر صادق فرماندے کہ اس اللہ دی رسی تو مراد اسی مصطفیٰ دے گھر والے۔ میرے نبی علیہ السلام بھی فرمایا کہ لوگوں میں تواڈے وچ 2 عظیم یادگاراں چھوڑ کے جا رہے ہیں، 2 عظیم یادگاراں، انہاں دوواں تو جڑا جدا نہیں ہوئے گا وہ کدی گمراہ نہیں ہوگا۔ کیڑی کیڑی چیز؟ کتاب اللہ و عطرتی، ایک اللہ دا قرآن اور دوسری اپنی اہل بیت۔ سبحان اللہ، فرنٹ سیٹاں لے
اگے تسی سنی ہے نا روایت، ایمانداری نال دسو سنی ہے نا؟ تے پھر اے دسو کوئی بندہ اللہ نہ کرے کوئی انکاری ہوئے، اتمام حجت دے طور تے پوچھ رہا توڑے جو کوئی انکاری تے نہیں، تے توڑے جو کون ہے جن نے حضور کو لو سنے ہوئے؟ نہیں، علماء کو لو سنے ہیں، مولویوں کو لو سنے ہیں، کسی مولوی کو لو سنے ہیں، کسی عالم کو لو سنے ہیں، کسی خطیب کو لو سنے ہیں، کسی ادیب کو لو سنے ہیں، کسی ذاکر کو لو سنے ہیں، کسی محدث کو لو سنے ہیں، کسی مجتہد کو لو سنے ہیں، اور پھر انکار کوئی نہیں کردہ۔ میں کیا اس گئے گزرے دور ہے تسی لوکاں کو لو سن کے منی بیٹھے ہو تے پھر جنہ سنے ہی رسول کو لو سی۔ جنہ صحابہ نے سنے ہی حضور کو لو سی کہ دو یادگاراں چھوڑ کے جا رہے ہیں، پھر سوچو جے اسی نہیں اور اسی چھڑ دے انہاں کنی مضبوطی نال پکڑے ہوئے۔ میں ایک مثال دے کے تو انہوں سمجھا دینا تو انہوں میری گل سمجھ آ جائے گی، کیونکہ تقریرہ پورا سال کری دیا نے تے سال دے 365 دن نے، چلو 365 کم از کم 300 تقریرہ تے کر دے ہی ہوواں گے سال ہے، 2-1 مہینے تسی ریسٹ لا لو۔ نویں خطیب ذرا بندہ جنہ نواں ہوئے نہ انہی مانگ زیادہ ہوندی، نالے ذکر مصطفیٰ دیاں برکتاں نے۔ میرے والد صاحب رحمت اللہ علیہ آپ نو کسی آقا کائی صاحب اسی تو انہوں انجی ویکھیا ہے، تسی بڑھے نہیں ہوئے، او فرمان دے ہوندے سن ذکر مصطفیٰ بڑھا ہونی نہیں دیں۔ تو گل ہے کہ تیری عاشقی سے پہلے مجھے کون جانتا تھا، تیری عاشقی سے پہلے مجھے کون جانتا تھا، اس ساری حضور دیاں نسبتاں دی برکتاں قاضی احمد حسن دی کیوں کا تیرے عشق نے بنایا میری زندگی فسانہ۔ تو حضرین کرام گل ایک سمجھان دی کوشش کرنا چاہ رہے ہیں، میں گل کر رہے ہیں کہ سارا سال تقریرہ کر دیا نے اپنے آپ نو ذوق سنان دا کدی کدی آندا ہے، تے انہاں جلسیاں وچ ایک اے مرکز اہل سنت بھی ہے جتھے تقریر کرن دا ذوق صرف سنن دا ذوق اپنی جگہ تے سنان دا بھی وکھرا ذوق ہوندا ہے۔ میں گل ایک مثال دے کے سمجھا دینا تسی سمجھ جاؤ گے۔ سیدنا فاروق اعظم دا دور خلافت سی، آپ کی بارگاہ اندر شکایت ہوئی کہ حضرت عباس حضور دے چچا جان انہاں دے گھر دا جڑا پرنالا نہ مسجد علی سائڈ سے گردا ہے، جس وقت کوئی نمازی گزرے اتھو پانی دے قطرے ٹپکن، پچھلے دنہ چونہ مرغی ذبح کی تھی، پانی دے نال خون دے قطرے بھی ٹپکے تے نمازیاں دے کپڑے خراب ہوندے نے، اس پرنالے دے بارے کچھ کرو۔ حضرت عمر نے فرمایا جاؤ جا کے پھٹ دیو، آپ نے او کھیڑن دا حکم دے دی، پرنالا پھٹ کے فاروق اعظم دی بارگاہ پہنچا دیتا گیا۔ حضرت عباس حضور دے چچا جان نو پتہ لگا، او بارگاہ فاروقی بھی تشریف لے آئے تے آپ سلام پیش کیتا اور پھر آکے اے امیر المومنین خلیفہ وقت میں او پرنالے دے بارے ایک چھوٹی جی گل کرنا آیا۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ او توڑا پرنالا چونکہ مسجد علی سائڈ تے گردا سی، نمازیاں دے کپڑے، حضرت عباس نے فرمایا نہیں میں اس گل تے نہیں کوئی ایسی گل نہیں کرنی، تسی جو کیتا ہے اپنی سوچ دے مطابق تسی ٹھیک کیتا ہے، صرف میں اتنا عرض کرنا آیا کہ او جڑا پرنالا سی نا نبی کریم علیہ السلام نے میرے موڑیاں تے چڑھ کے اپنے ہتھاں نال لایا سی، نبی علیہ السلام نے میرے کندھیاں تے چڑھ کے اپنے ہتھاں نال لایا سی۔ بس میں اتنا دسنا سی۔ السلام علیکم ورحمت اللہ ایک کہہ کے ٹرے، حضرت عمر اٹھے جلدی نال دامن عباس پکڑ لیا، آکھن لگے ٹھہر جو مینوں نہیں سی پتا حضور لایا۔ ہن اے مسئلہ وچ نہیں کہ کپڑے پاک رہندے نے یا نہیں، ہن مسئلہ اس تے ٹر گیا سی۔ آکھے چلو میرے نال، پرنالا عمر نے چکیا، کون پرنالا لے کے ٹر رہا؟ جڑا رکا لکھے نیل ڈر جائے، خطر مارو زلزلہ ڈر جائے، جدے سارے تو شیطان ڈرو، جدی چادر ووٹ کے آگ کرو، جدے نام تو فیصلہ کسرا دے ایمان کمن 26 لاکھ مربع میل دا حاکم اس مقام تے جا کے بیٹھ گیا، لے عباس جنہیں حضور میرے موڑیا تے چڑھ کے لایا سو، تو عمر کے موڑیا تے چڑھ کے دوبارہ لا چھا۔ گل پلے پہ یہ میں کی کہنا چاہ رہے اے
نبی دے چچا جویں سرکار تواڈے موڑیاں تے چڑھ کے لایا سی انج ہی میرے موڑیاں تے چڑھو دوبارہ لا درگاہ ابو الفیض تے بیٹھے ہو تے فیض تے لے کے جاؤ گے نا یقینی طور تے فیض ملنا جھولیاں بھر کے جاؤ گے ذرا میرے اس نقطے نال بھی جھولی بھرنا انہوں سینے نال لانا دماغ وچ کوئی اور فالتو چیزیں ڈیلیٹ کر کے انہوں سیو کرنا میں صرف اتنا عرض کرنا چاہ رہے ہیں جیڑے میرے نبی دے لائے ہوئے پرنالے دا اتنا احترام کر دن محمد کے گھر والے دا اتنا احترام کر دیو سمجھ آگی گل دی کہ جڑے پرنالیاں نال اتنا پیار کر دیں تے نبی دے گھر والیاں نال کتنا پیار کر دے ہوں گے کتنا احترام کتنی دل چاہی کہ حضور نو آیا سی تے جس عمر نو جدو پتہ لگا کہ حضور نے آیا سی تے پھر آپ دوبارہ لگوا دیتا تے کیا عمر نے نہیں سی وے کیا حسین نبی دے موڑیاں تے کھیڈن والا نبی دے سینے تے بیٹھن والا یہی فاروق اعظم سن نہیں تے جتنے بدبخت فاروق اعظم دا بت رکھن والے اپنی مجالس سے یہ روایت بیان کر دیں کہ سرکار دے موڑیاں تے حسین سوار ہوئے تے ذرا یہ دسنا موڑیاں تے بیٹھے کنے آکھیا سی نعم المرکب کنے کیا سی نعم المرکب حسین بڑی عظیم سواری تے بیٹھا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا نعم الراکب جس سواری اونچی ہے تو سوار بھی بڑی اونچی ایک کہن والی ہستی فاروق اعظم حضرت تاجدار صداقت خلیفہ بلا فصل افضل البشر بعد الانبیاء سیدنا و مولانا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بخاری دے اندر حدیث ہے آپ نے فرمایا اگر میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی خوشنودی حاصل کرنی ہے تے اہل بیت دی محبت پہ تلاش کرو اہل بیت نال محبت کرو میرا نبی توڑے تے راضی ہو جائے ہن سوچو پھر انہاں کیسی محبت کیتی ہوگی الا المودۃ فی القربى اسی تے اج بیان کر رہے ہیں سنا رہے ہیں تے انہاں صحابہ کرام اودوں سنیا رب تازہ تازہ اتاریا تے نبی سنا دیتا وہ کتنی محبت اور کتنی مودت کر دے ہوں گے اور رب فرماندہ وَمَنْ يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا جڑا یہ نیکی کرے گا آل بیت نال محبت والی میں او دی خوبصورتی نو اور ودا دیاں میں اجازت لے کے علماء کو میرے واسطے استاذ دا درجہ رکھ دیں میرے واسطے میرے مربی دا درجہ رکھ دیں اجازت لے کے گل کرنا چاہ رہے ہیں رب فرماندہ میں اور ودا دیاں گا بھئی تواڈی تسی سوچو گے یار ایک دن ذکر آل بیت کریے رب فرمایا میں تو توفیق دے دیاں گا تسی 10 دن کراؤ سمجھ آگی گل اور پھر خان کا ڈوگرا آستانہ علیہ ابو الفیض نے دھما پہیاں 10 جلسے ہیں اور پھر ایسا دروازہ کھولیا کہ پورے علاقے دے اندر 10 پروگرام شروع ہو رات میں حافظ آباد درگاہ حسینیہ جناب خطیب الاسلام پیر سید شبیر حسین شاہ حافظ آبادی رحمت اللہ علیہ آپ دی مرکزی جامعہ مسجد رات بیان کرن گیا سا اتھ بھی انجی رش اور بڑے خوبصورتی دے نال انہوں بھی 10 پروگرامہ دا اہتمام کیتا اور انشاءاللہ رب دا وعدہ ایک تو انہوں اور دس دیاں جڑے بڑے طریقے نال ذکر آل بیت نو گھٹان دی کوشش کر رہے ہیں نا میں آقا پتر توڑیاں نسلہ مک جان گیاں اے ذکر وقت دن لگا جائے اور پھر میں تو نہیں کور گل دسا جدو انڈیا دا جاسوس ساڑے ملک چاہے نا تے او ہندوستانی لباس پا کے نہیں آندا او ساڑے والا لباس پا کے آندا ہے
جی اپنے لباس ہی چاہے تو فوراً پھڑیا جائے وہ وضاقتہ ساڑھے علی بنا لیندہ بھی پاکستانی لگا انہوں بلوچستان چھڑن تے بلوچی لباس پوا چھڑ دیں پنجابی چھڑن تے پنجابی لباس پوا دیں سندھ چھڑنا ہے سندھی لباس کے پی کے چھڑنا ہے تے ان نسوار بھی کھانی شروع کر دیں پھڑیا نہ جاما کیونکہ اگر ایک کام نہ کرے تو فوراً پھڑیا جائے اسی طرح کچھ جاسوس اساڑی طرح پگڑیاں بن کے ساڑھے ویچ آگئے اساڑی طرح جبے کبے بھی انہوں نے پالے او جناب اساڑے نال دیاں محفلیں بھی کرنیاں شروع کرنیاں میلاد بھی منا رہے 11ویں بھی دین دیں سارے کام کر دیں ذکر آلے بیت آئے نا آدھنی کہ کیا نور مصطفیٰ رضوی صاحب نے ہمیں حسین منانا شروع کر دیا یہ اعلیٰ حضرت کی تعلیمات نہیں میں کہا پتر تو فتاوہ رضویہ صرف لائبریری سجا کے رکھیا اُتی چویں جلد کر کے پار میرے امام نے لکھیا کہ جڑا ہمیں حسین نہیں منانا وہ اس کام کا ہم کرے جو ہمیں حسین کیوں نہیں تو پر تم پتہ لگے سنیت کی اس واسطے ایسے جاسوس ساڑیاں صفحہ گھسن دی کوشش کر رہے ہیں اساں وڑن نہیں دینے ایکسپوز ہو رہے ہیں سمجھ انہوں دی کوشش گھٹے اچھا پریشان بڑے ہونگے بھئی مرکزی پہلے ایک دن ہوندہ سی ہن 10 دن ہون لگ گیا اچھا جی پھر کی ہویا اچھا پھر ایسی کہ پہلے آہستہ آہستہ بندے کٹھے ہون بینڈ دی تھام ہی نہیں لب دی میرے امام نے فرمایا تجھ کو کھائے تپے سکر تیرے دل میں یہ کس سے بخار ہے تیرا کھائیں تیرے غلاموں سے الجھیں اے منکر عجب کھانے غرانے والے اس واسطے یاد رکھنا ایسے لوگاں تو بچنا ہے اگر اسی ویکھی اپنی تاریخ میں دیکھئے 1965 دی جنگ ایک شخص شہید ہویا جدا نام میجر راجہ بولو بولو عزیز بھٹی شہید آج اسیو دا دن منانے اسی تے ویکھے نہیں میں تے ویکھے ہی نہیں کئی ایسے ہونگے جڑے پینڈ پیدا ہوئے یا اس کو 60 پیدا ہونے والے میں نہیں پتا کون سی اس وقت پرانے بزرگاں نوں پتہ ہے تاہم آج نویں نسل اسی ویکھ رہے ہیں ہر بچہ جاندہ عزیز بھٹی کون ہے وہ دی وجہ کی ہوتا کتاباں ذکر تذکرہ ہے اس واسطے وہ ذکر بار بار دہرایا جاندہ ہے تاکہ ساڑی آن والی نسل نو پتہ لگے اے لوگ او سن جنہ وطن عزیز دی خاطر قربانیاں دیتی ہیں میں آکھیا بھئی اساڑی ٹیکسٹ بک اساڑا بورڈ اساڑا تعلیمی نصاب یہ آکھدا ہے کہ عزیز بھٹی نو بھی نہ بھولنا اس واسطے تسی بھول گئے آن والی نسل نو کی میں پتہ لگے گا یہ ساڑے قومی ہیرو نے میں آکھیا کہ اگر عزیز بھٹی نو نہیں نہ بھول سکتا تو پھر یاد رکھی اسی حسین نو بھی نہیں بھول سکتے جے عزیز بھٹی شہید قومی ہیرو ہے حسین ابن علی قومی ہیرو نہیں بلکہ اسلامی ہیرو حسین ابن علی اسلام ہیرو ہے اور پھر اسیان والی نسل نو دسنا کہ انہ دی قربانی کیسی سی اسی آن والی نسلی چے چیزاں منتقل کرنی ہیں اے یادہ مناواں گے تے پتہ لگے گا حضرت صاحب زادہ صاحب اے یاد منا رہے ہیں پھر آن والی نسل اگو ہے انہ دے پوترے بیٹھے آج انہوں نے پتہ لگ گیا کہ دادا جی کیڑا کام کر رہے ہیں تے پھر انہ دادے والا کام چھڑنا تے پھر اے نسل در نسل منتقل ہونا یا نہیں ہونا ہے دیکھو نا سیاستدان نے جڑے جتنے بھی نے انہیں اکثریت آج کل جڑے نوجوان نے اے دا جی ابا بھی سیاست سی اے دا دادا سیاست سی اے دا پڑ دادا سی وہ نسل در نسل جڑیاں آتا نہیں سن کھان پین والیاں وہ بھی منتقل ہوئی ہیں تے پھر جنہاں نے حضور دی آل بیت دی محبت دی لوری دیتی ہوئی حضرت قبلہ رضوی صاحب دامت برکاتم العالیہ اور انہ شہزادگان نو او بزرگ جڑے آرام فرمان ان صرف اندر چلے جاؤ نا مزارج قلبی لذت محسوس ہوں قلبی سکون محسوس ہوندہ ہے پتہ لگا کہ او بابا ستا پہ ہے جس ساری زندگی آقا دی آل دا دامن بھی مضبوطی نال پکڑ کے رکھیا حضور دے اصحاب دا دامن بھی مضبوطی نال پکڑ کے اور پھر گل اور کر دیاں عزیز بھٹی دی یاد ہندوستان والے نہیں مناندے ہندوستان والے نہیں مناندے پاکستان والے مناندے
میں کبھی وہ نہیں مناندے اسی مناندے کیوں فرق واضح ہو گیا میں ان سے پوچھتا ہوں ہندوستان والوں کیوں نہیں مناتے ادھر سے جواب آتا ہے بھائی وہ ہمارے خلاف لڑا تھا وہ ہمارے خلاف لڑا تھا اس لیے ہم نہیں مناتے آپ کیوں مناتے ہو میں کہا کیونکہ وہ ہمارے حق میں لڑا تھا میں کہا مینوں پلیا مل گیا جیڑا جدے حق وچ لڑے نا اودی او یاد مناندا ہے جیڑا کسی دے خلاف لڑے اودی یاد او نہیں مناندا حسین ساڈے حق وچ لڑیا ساڈے بھائیاں تو لے کے آن والیاں نسلاں تک ذکر حسین منان گے کہ حسین جنہاں دے بڑکیاں دے خلاف لڑیا او منجیاں پٹھیاں نہ کرن تے اور کی کرن سمجھ آگی اس واسطے حسین اے توڑے سارے دے حق کی لڑیا ہے آج مسیطہ چ رونقاں نے نا یہ حسین دی قربانی دا صدقہ ہے یاد رکھنا میرے امام علی مقام امام حسین بلکہ تسی یہ ویکھو بندہ محنت تو بغیر ہی کوئی شے لب جائے پھر محنت دی ضرورت ہے نہیں نا ضرورت بھئی ایک عہدہ مل جائے محنت تو بغیر تے پھر کیڑی لوڑے پڑھن دی تے حسین پاک اسی ویکھو نماز پڑھ دیں یا اللہ اجر دیں قبول کر لی تے اجر ملے گا روزہ رکھیے اجر واسطے زکوٰۃ دئیے اجر واسطے خیرات دئیے اجر ہر کام اجر واسطے تے پھر اجر دی صورت کی لبے گا جنت یہی ہے نا آخرت ہر بندہ ہی نہیں کہندا آخرت واسطے کر رہے ہیں مسجد وچ حصہ پایا آخرت سمر جائے مدرسے بچیاں دی خدمت کر دیتی آخرت سمر جائے یعنی جنت مل جائے اسی دنیا چ ہر کام جتنی محنت کر رہے ہیں جنت حاصل کرن واسطے مینوں یہ دسو حسین نوں تے جنت پہلے ہی مل گئی سی اچھا صرف جنتی نہیں جنتی جوانہ دا سردار سیدہ شباب اہل الجنہ جنتی جوانہ دا سردار تے پھر جنتی جوانہ دی سرداری مل جائے جنت دی قیمت پتہ کی ہے ان اللہ اشترا من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنہ جنت دی قیمت رب فرمایا میں مال تے جان لواں گا جنت نہ دیاں گا حسین ادوں نہ مال دیتا سی نہ جان دیتی سی تے جنتی جوانہ دا سردار بن گیا پھر جان تے مال دیتا بعد پورا پروسیس جو رب نے منتخب کیتا اس نصاب دے مطابق آیا میں کہا میرے پیر حسین جنت تے پہلے ہی لب گئی سی مال تے جان دین دی ضرورت کی محسوس کی تھی فرمایا کل نو کوئی بدبخت دے نہ کہ حسین سفارشی جنتی ہے اس واسطے میرے نانے دا انتخاب ہے کہ میں جنتی جوانہ دا سردار ہوں تے جے نانا جان دا انتخاب ہے تو اس انتخاب تے پورا بھی تے اترنا سی نا میرے نانا جان بھی انجے نہیں سی آکھیا لوگ نمازاں پڑھ کے جنت لین گے مسجد دے اندر اے سی چلا کے پکے چلا کے سردی ہوئی ہیٹر چلا کے سجدے کر کے جنت لین گے میں تے کربلا دی سرزمین تے 72 تن کو ہے کے سر نیزے دی نوک تے ٹنگا کے سر بھاویں شام دے بازاراں پہنچ جائے لیکن میرا گھر سجدے دی حالت موجود ہے حسین تے انج قیمت ادا کی اور پھر ایک گل ہو اموالہم انفسہم ان اللہ اشترا من المؤمنین انفسہم و اموالہم پہلے جان پھر مال لیکن حسین اس ترتیب نال نہیں حسین پہلے مال دیتا پھر جان دیتی آیت دے مطابق پہلے انفسہم پھر و اموالہم پہلے جان پھر مال حسین کے ہونا مولا نہیں میں پہلے مال دیا اے حسین جان مؤخر کر رہے ہیں گل کی ہے حسین آکھیا کیونکہ جے پہلے جان دے دیتی تو پیچھے مال بچ گیا جڑا مرضی لٹے جان والا ٹر جاندا ہے پھر پتہ کیویں لگے انہیں کی محسوس کیتا ہے اس واسطے میں چاہنا مولا میری اکھاں دے سامنے مال لے یا اللہ اکھاں دے سامنے مال لے اور رب کیسا مال پسند کردا ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون او فرماندا میں او چیز پسند کردا او لینا میری راج او دے جیڑی تینوں محبوب ہے جیڑی تینوں پسند ہے اے دی تفسیر نو ویکھ اگر پوری دنیا چ نظر پہنچا دوڑا جس بھی مال دیتا پیسہ دیتا دولت دیتی سریا دیتا سیمنٹ دیتا اٹا دیتا آٹا دیتا
سنا دیتا مما تحبون دی صحیح تفسیر اگر ویکھیں گا نا او کربلا تینوں حسین ابن علی پیش کردہ نظر آئے گا۔ حسین نے آکھیا مولا جے پیاری چیز منگی آ پھر مینوں علی اکبر پیارے مولا پیاری چیز منگی آ مینوں اونو محمد پیارے پیاری چیز منگی آ مینوں عباس امیر پیارے پیاری چیز منگی آ مینوں علی اصغر پیارے پیاری چیز منگی آ مینوں قاسم پیارے پہلے مال دیتا پھر سجدے کی حالت میں جان دیتی میں کہا میرے پیر حسین جان کے مار دے دیتی جنگی جوانہ دا سردار تو پہلے سے مینوں حسین دی آواز آئی میں رب نو عرض کرانگا مولا جان کے مال حسین کا لے لے جنت میرے نانا دی امت کے کھاتے حسین پاک دی وجہ تو اسی بھی جنتی گل سمجھ آگئی اس رسی نو مضبوطی نال پکڑ کے رکھنا نہ آل دا دامن چھڑنا نہ اصحاب دا دامن چھڑنا میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جنہ دی میرے حسن و حسین نال جنگ میری اونا نال جنگ تے جنہ نال اینا دی صلح میری او دے نال صلح حدیث پاک حضرت تشریف فرمانے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا جیڑا اینا دوما نال محبت کردہ میں اونا نال محبت کردہ اور ایک مقام تے حدیث پاک حضور علیہ السلام نے فرمایا احب اللہ من احب حسینہ جیڑا حسین نال محبت کردہ میرا اللہ او دے نال محبت کردہ کہ سرکار آپ محبت کر کے دسیا میرے امام اور پھر اگے جنت دی گل کر رہے ہیں نا ہن شہادت دی بھی گل کر دیں یعنی حسین پاک عمل بعد کیتا جنت دے جوانہ دا سردار ہون دی صورت اجر پہلے مل گیا تے پھر شہادت تو بعد مشہور نہیں ہوئی یہ بھی ذہن وچ رکھنا ایک ایسا شہید ہے آج 10 روزہ پروگرام تھے کافی سالاں تو جاری ہے ہوندہ رہے گا کافی عرصے تو پروگرام کتنے سال تو ذکر اہل بیت 68 سال ہو گئے 68 سال ہو گئے شہادت بیان ہو رہی لیکن ادوں ہوئی جدو حسین شہید ہو گئے تے نبیاں دے خطیب نے ادوں بیان کی تھی جدو حسین میرے نبی دے ہتھاں تے سے میرے آقا نے میرے امام نو ہتھاں تے چکیا امام علی مقام دی ولادت ہوئی سرکار میرے امام نو چک کے چمیا آقا رو پہ جناب ام الفضل میرے نبی دی چچی جان پوچھ دیاں یا رسول اللہ دیاں نو رب پتر دے وے ماں پیو خوشیاں منان دے لیکن تواڈی اکھاں وچ آنسو اے آنسو کیسے ایدی وضاحت فرماؤ آقا فرمایا اے چچی ام الفضل تینو حسین میرے ہتھاں تے پیا دس پے مینوں کربلا دی سرزمین تے نیوے دی نوت تے نظر آ رہے آقا کریم پہلے شہادت بیان کر دی تھی آقا کریم نے فرمایا مینوں جبریل نے خبر دیتی کہ یا رسول اللہ تواڈا اے بیٹا کربلا دی سرزمین تے شہید ہو جائے گا تسی یقیناً سنیا علماء بیان کردے رہتے کہ آقا نو مٹی بھی ملی سرکار مٹی ام سلمہ نو عطا فرمائی کہ جس دن خون بن جائے سمجھ لیں حسین شہید ہو گیا حسین دی شہادت دیا خبریں بچپن تو مشہور میرے نبی کئی مرتبہ بیان فرمایا اور آقا کریم نے محبت فرمائی جدوں کدی حسین پاک نو چمنا ہوئے میرے آقا حسین دی گردن تے بوسے لگتے سرکار میرے امام نو سنگدن حسن نو سنگدن حسین نو سنگدن پوچھیا جاندہ ہے آقا بچے تے چمے جاندے تسی سنتے ہو سرکار فرمایا مینوں حسن و حسین وچوں جنت دی خوشبو آندی مینوں انہاں وچوں جنت دی خوشبو آندی بچپن تو اور حضور علیہ السلام نے خود تیاری کروائی پھر
ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖ ਲਓ 60 ਹਿਜਰੀ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਯਜ਼ੀਦ ਤਖਤ ਜਬਰਨ ਫਾਇਜ਼ ਹੋਇਆ, میرے امام پاک مدینہ شریف نے پیغام بھیجیا کہ حسین پاک بیعت کر لیں. آپ نے فرمایا کہ نہیں، اس طرح کی بیعت نہیں ہوں. انہوں آکو میدان ہی چاہ، میں نے اعتراض نہیں ہوئے گا اگر لوگاں دی رائے تیرے حق وچ ہوئے. میں جبرن ڈنڈے نال مسلط ہونا پسند نہیں کردا. آکھیا گیا او آکھیا کہ حسین بیعت کرے تے ٹھیک، وگرنہ حسین نو شہید کر دے. میرے امام نے فرمایا کہ یاد رکھنا مدینے میرا کوئی وال ونگا نہیں کر سکتا، جتنا مرضی ٹل لالو میرے نانے دے کول کدی بھی معاذ اللہ جھوٹے نہیں ہو سکتے. میرے نانا جان میری شہادت دیا خبریں کربلا دے حوالے نال دتے، مدینے میں کچھ نہیں ہو سکتا. میرے امام پاک تے مدینے وچ رہنا تنگ کر دیتا گیا. میرے امام علی مقام مدینہ شریف وچ موجود نے، لیکن بار بار دباؤ ہوئے کہ یزید دی بیعت کر. حسین پاک نے فرمایا کتھے شراب پین والا تے کتھے نبی دے لعاب چوسن والا. میرے اندر مصطفیٰ کریم دا لعاب اتریا، ایک واری نہیں اتریا. ایک شعر میں ہر سال اتنے پڑھنا، آج پھر پڑھن لگا کہ نہ پوچھ کیسے کوئی شاہ مشرقین بنا، نہ پوچھ کیسے کوئی شاہ مشرقین بنا، بشر کا ناز نبوت کا نور عین بنا، علی کا خون لعاب رسول شیر بطول، ملے یقین عناصر تو پھر حسین بنا. ایک باری محبت نالا کو ملے یقین عناصر تو ہر بندہ کے پھر حسین بنا. ملے یقین عناصر تو پھر حسین بنا، اور کسی کے زانوے اقدس پہ در ہو غرور، مولا علی دی گود میرے نبی دا سر انور. سورج ڈوب گیا، نماز قضا ہو گئی. میرے امام نے فرمایا مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، وہ بھی عصر جو سب سے اعلیٰ خطر کی ہے. پھر جھولی بھی سر رکھیا، علی نے نماز قربان کر دی. ملیا کسی کے زانوے اقدس پہ گر ہو وقت غرور، نبی کا سر تو شاہ مشرقین بنتا ہے. امامت اور ولایت کو شیر زہرا میں جسے ملا کے پلا کے حسین بنتا ہے. پہلیاں سیٹاں والے سبحان اللہ. امامت اور ولایت کو شیر زہرا میں. میرا گلا بڑا ڈسٹرب سی. حضرت صاحب دی دعا اور حضرت ابو الفیض دا فیض حقیقی معنی میرے امام دے ذکر دیاں برکتاں. سمجھو میں کی کہہ رہے ہیں. ایک باری میں پھر دوران لگا، اگر تسی غور کرو تو عشق دی معراج ہو جائے. غور کرو میرے جملے تے میں کی کہہ رہے ہیں کہ کسی کے زانوے اقدس پہ گر ہو وقت غرور، نبی کا سر تو شاہ مشرقین بنتا ہے. امامت اور ولایت کو شیر زہرا میں جسے ملا کے پلا کے حسین بنتا ہے، جسے ملا کے پلا کے حسین. کرو فکر حسین، جڑا ذکر حسین کرے گا یاد رکھنا اے مسجد دیاں دیواراں، اے مسجد دے پلر، اے مسجد دے درو دیوار دروازے کھڑکیاں قیامت والے دن تواڈے ہاتھ وچ گواہی دین گے. یاد رکھنا شفاعت دا تاج پا کے حسین دا نانا آئے گا. حشر دا میدان میرے مصطفیٰ
کریم تاج شفاعت پا کے آؤ گے پھر اتنے نکھیڑے ہوں گے جڑیاں دو چیزاں چھڑ کے گیا سا اور لوگوں تو سو کنے کنے دامن تھام کے رکھیا کیڑا کیڑا دور ہٹیا جو دور ہٹاؤں دی کوشش کی اسی تے اتھے بھی آکھ دیا اتھے بھی آکھاں گے اسا تے لوگاں نو سکھایا کہ یا حسین ابن علی جھوم کر ہم جو سنائیں گے ترانہ تیرا یا حسین ابن علی جھوم کر ہم جو سنائیں گے ترانہ تیرا بخش دے گا تیری خاطر ہمیں نانا تیرا بخش دے گا تیری خاطر زندہ ایتے حشر دا میدان دسے گا تسی بھی ہوو گے میں بھی ہوواں گا لوگ آدن ویکھی جائے گی میں کہا پھر اسی بھی ویکھ لواں گے کیونکہ میرے نبی کریم نے فرمایا انا میزان العلم میں علم دا ترازو وعلی کفتہ ہو علی ادے تمہیں پلڑے والحسن والحسین حسن تے حسین انہاں پلڑیاں ڈورو وفاطمہ تو علاقہ تو فاطمہ ترازو لگتا ہوں دی جگہ فیہی توزن اعمال المحبین لنا والمبغضین لنا اس ترازو تے آقا نے فرمایا بغض رکھن والیاں دے عمل بھی تلن گے محبت کرن والیاں دے عمل بھی تلن گے پھر قیمت اٹھے پوے گی ساڈی تے گواہی اے ہستیاں دین گیاں کہ اے تے اوہی بندے جڑے درگاہ ابو الفیض تے جدو اکٹھے ہوندے سن اے آدھے سن یہ دل بھی حسینی یاد ہے یہ دل بھی حسینی ہے یہ جان پڑھنا میں آخری سی چلو وچکار آ گیا پڑھو سارے رل کے پتہ لگے حسینی کون کون ہے جڑے دروازے کھڑے ہو ہر بندہ ہاتھ لہرا کے آکھے اگر ہاتھ لہرا نہیں بھی سکتا پابندی کوئی نہیں میرے آلو لیکن عقیدت کا اظہار کرے یہ دل بھی حسینی یہ جان الحمد کے اپنا تو ایمان بھی حسینی الحمد کے اپنا تو ایمان بھی کوئی مانے یا نہ مانے ساڑھے کل ایڈا زور نہیں زوری منائیے جڑا نہیں مندہ جائے خسمانو کھائے کوئی مانے یا نہ مانے اپنا تو عقیدہ ہے کوئی مانے یا نہ مانے اپنا تو عقیدہ ہے اپنا تو عقیدہ ہے ہر تاریخ ہوتا قرآن بھی حسینی ہر کاری کے ہوتا اچھا ہر بندہ حسینی میں نات خانہ دی طرح شک نہیں کردا کسی تے بھی جڑا پکا عاشق ہو آ چکے میں نو پتا تسی سارے میرے نال وڈے عاشق میرے نالوں زیادہ اچھے ہو تسی بہتر لیکن چونکہ ادنا محبت ہوے تے اظہار بھی ہونا چاہیے سمجھ آگی نا اور میں تو ایک گل دی وضاحت چھوٹی جی کر دیں نبی پاک علیہ السلام دے حوالے نال حسینی آئے یا کسی وڈی ہستی دے بارے بھی اے بھی حسینی ہے ایدہ مطلب یہ ہوئے گا او محب دے معنی چھوڑ گئے سمجھ رہے ہو اسی حسینیہ غلامی دے معنی
سمجھ آگئی؟ کیونکہ اگو الفاظ آ رہے ہیں پھر ناز کرنا کہ حسین والا کون کون ہے کہ جبریل جھلاتے ہیں حسنین کے جھولے کو، جبریل جھلاتے ہیں حسنین کے جھولے کو، یوں لگتا ہے یوں لگتا ہے اندر آ لیا تسی بھی ذرا آواز اونچی کرو، یوں لگتا ہے اور گرنے نہیں دیتے کاندھوں سے نواسے کو، سجدہ لمبا ہو گیا۔ حضرت عبداللہ بن شداد فرماندے میں آقا دے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، خیال آیا ایڈا لمبا سجدہ پہ آج توڑی نہیں ہویا، کیا وحی نزول ہو رہا یا آقا پردہ پہ نہیں فرما گئے؟ حضرت عبداللہ فرماندے میں سر چکیا ویکھیا نواسا کنڈ تے بیٹھا، نواسا کنڈ تے بیٹھا، کیفیت کیے سر مبارک تھا سجدے اندر، نماز سرور پڑھا رہے تھے، آقا آگے صحابہ پیچھے، کر فرض اپنا ادا رہے تھے، ماحول ایسے میں مسکراتے، حسین تشریف لا رہے تھے، حسین پشتے نبی پہ بیٹھے زمانے بھر کو بتا رہے تھے، ملے گی جنت پیے گا کوثر، حشر میں اس کو بھی چین ہوگا، نماز اس کی قبول ہوگی جس کے دل میں حسین ہے۔ تسبیحاں لمبیاں حسین پشتے بیٹھا، میں نو انج لگدا میرا خیال ہے رب نے فرمایا ہے گا سجنا خیال کری، یا اللہ کدا خیال کرا، سجدے دا یا حسین دا؟ آواز آئی ہوئے گی سجنا سجدے دا بھی خیال کری، حسین دا بھی خیال کری، کیونکہ سجدہ بھی میرا حسین بھی میرا۔ آقا نے تسبیحاں بدا دیتیاں، سجدہ لمبا، سر نہ چکیا، گرنے نہیں دیتے کانٹوں سے نواسے کو، کانٹوں سے نواسے کو، کیا خوب کے نبیوں کا اس مصر پہ میں آتا تسی اتنا نہیں ہو گے، میرے نبی دے مدینے پہنچ جاؤ گے، دوباری پھر سونا، گرنے نہیں دیتے کانٹوں سے نواسے کو، کیا خوب کے نبیوں کا سلطان حسین، کیا خوب کے نبیوں کا سلطان، اپنا کو یہ دل بھی حسین، یہ ایک دو شیر رہ گئے، میں اگے جا کے پڑھدا، پہلے میں اپنی گل کمپلیٹ کردا، آخری سفر وال آواں، آخری لمحات وال آواں، میرے حسین مدینہ چھڑیا، ذرا پوچھو حضرت صاحبزادہ تحسین المصطفیٰ صاحب کو، ضیاء المصطفیٰ صاحب کو، قبلہ حضرت جی کو پوچھو، اے خان کا ڈوگران دے رہنا، میں سرگو دے رہنا، ہر کوئی اپنے علاقے دا مدینے جائے، پھر جب مدینہ چھڑنا ہوئے، انہاں نو پوچھو کتنا مشکل ہے، وہ اسی تے اتھوں دے رہن والے بھی نہیں،
ساڈے واسطے مدینہ چھڈنا بڑا اوکھا ہے پلٹ پلٹ کے گڈی وچ بیٹھ کے اسی گنبد دے خضرا ول ویکھدے ہاں جتھوں موقع ملے اٹھ کے ویکھدے ہاں او گھڑیاں آ گئیاں جدوں حسین مدینہ چھڈ رہا کہ تیرے میرے واسطے مدینہ چھڈنا بڑا اوکھا ہے پھر ذرا سوچنا جدوں مدینے والیاں مدینہ چھڈیا ہوے جدوں مدینے والیاں مدینہ چھڈیا ہوے گا میں تے ایتھے اے الفاظ آکھاں گا جدوں حسین مدینہ چھوڑیا ہوئے گا انج لگدا ہوے گا جویں جسم چوں جان نکل رہی جویں پھلاں چوں خوشبو نکل رہی جدوں حسین مدینہ چھوڑیا ہوے گا میرے نبی دی کی کیفیت ہوئی ہوئے گی جناب سیدہ پاک دی کی کیفیت ہوئی ہوئے گی حسین پاک ساری مقدس ہستیاں دے مزارات حاضری دے کے الوداعی سلام کہہ کے جدوں آکھیا ہوے گا کہ میں اسی عاشق آخری نگاہ پلٹ کے سرکار دے روزے ول ویکھدے ہاں حسین بھی پلٹ کے آکھیا ہوے گا لے او یار حوالے رب دے لے چار دنا دے اس دن عید مبارک ہے جس دن پھر ملا حسین جدو مدینہ چھڑیا ہوئے گا حسین تے کی گزری ہوئے گی ایتے انہا عاشقانو پوچھ حضرت امام اہل سنت نو پوچھ امام عاشقان سیدی آلہ حضرت مدینہ پاک تو حاضری دے کے واپس آئے پھر روندے ہی رہے جیڑا ملن آئے اپنی کیفیت بیان کرے کدی مدینے دیاں راما ول ویکھ کے آکھے اے خدا کے بندو کوئی میرے دل کو ڈھونڈو ابھی تو یہی تھا یارو ابھی کیا ہوا خدایا نہ کوئی بڑا پھر عاشقان والے آکھیا اے امام اہل سنت امام عاشقہ سانو پتہ تہاڈا دل کتھے ہمیں اے رضا تیرے دل کا پتہ چلا بمشکل ترے روزہ کے مقابل وہ ہمیں نظر تھا آیا یہ پوچھ کیسا پایا ایتے او عاشق نے جڑے حاضری دین گئے حضرت خواجہ غلام فرید کوٹ مٹھنڈا شہنشاہ وادن تن تنور ہٹان دا بالن سامنا لپایا تپ تپ بکیاں تو عشق پل پھلایا تن دیہان دی من دا سالن نور سمر دا غلام فریدہ دا ساری تیری تینوں اگلے اعتبار نہیں آیا حسین مدینہ چھڑیا ہوئے گا کہ حسین نو کیفیت پوچھو آج نانا جان دے روزے تو دور جا رہے اس مدینے دیاں گلیاں چھوڑ کے جا رہے جنہ گلیاں وچ مصطفیٰ کریم حسین نو بگدیاں بیٹھ کے چکدے اپنے موڑیاں تے بٹھا کے انہاں گلیاں دی سیر کران دے سن میرے امام پاک شعبان دا مہینہ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی آپ لکھ دیں 4 شعبان حسین پاک مدینہ تو مکہ بل آئے مکہ شریف تقریباً 4 مہینے رہے امامت حسین کروائی صحابہ میرے امام پیچھے نمازہ پڑھیا پھر آپ نو روکیا گیا کوفے نہ جانا کوفیاں دے خطوط آئے سن مسلم بن عقیل نو بھیجیا سی جدوں جان دا ارادہ کیتا حضرت ابن عباس عرض کیتی اے حسین تسی جان دے ہو کوفیاں دی بے وفائی بڑی مشہور ہے تواڈے ابا جان نال انہاں دا کی سلوک ہے
آپ نے فرمایا اے ابن عباس گل اے وے میں اپنے ابا علی کولوں سنیا سی میرے نانا جان فرماندے سن ایک دمبے دی صورت وچ مکے دی عظمت پامال کیتی جائے گی اس واسطے میں ڈردا کدرے او دمبا میں نہ بن جاواں اس واسطے میں مکہ چھوڑ کے میرے امام نے کربلا ڈیرے لائے 72 نفوس آپ دے نال جدے وچوں 19 افراد اہل بیت 19 افراد میرے نبی دے خانوادے دے افراد باقی 72 پورے کرو کنے کرو گے مننا پوے گا نوش کر دیں پھر اسی طرح شہادتاں دا سلسلہ جاری رہندا ہے سب کچھ حسین قربان کردا ہے قمر بنی ہاشم حضرت عباس بن علی بن ابی طالب جدو انہاں دی واری آئی تے کس انداز نال بڑے بڑے ویر ہون گے یاد رکھنا محبت کرنا لے بھی ہوندے ویران دیاں ایک دوجے نال بھراما دیاں دشمنے بھی ہوندیاں لیکن اگر پیار کرن والا بھی ہے جتنا بھی پیار کرے ویران پیچھے جانا کوئی نہیں جے دیندا اور پھر جدو جان دین دی واری آئے ہاتھ بند کے اجازت منگن عباس کہ ویر حسین میں نو جان دے آپ نے فرمایا میں نو جان دے میرے کولو سکینہ دی پیاس نہیں دیکھی جان ننا اصغر تڑپ رہے انہاں بچیاں دی پیاس میں برداشت نہیں کر سکتا اے بھائی جان میں نو جان دے اتنے تک سیدہ زینب نے آواز دیتی غازی عباس بھیا دریا پہ دوڑ جانا پیاسی میری سکینہ دنیا سے جا رہی ہے کدھر ہو غازی بھیا تمہیں زینب بلا رہی گھوڑے نو آکھیا اشارہ کیتا پی گھوڑا بھی پانی نہیں پیندا 14ویں صدی وچ جا کے میرے گولڑے دے تاجدار حضرت پیر سید مہر اماں دیا رانجیا خادم نو آکھیا اماں دیا رانجیا دیکھتا صحیح مانا گھوڑا جلنا کیوں نہیں خادم جدوں نظرہ جھکا کے دیکھیا میرے پیر دی چادر گھوڑے دے ڈیران دے اگے آئی خادم نے عرض کی پیر جی گھوڑا پیر گھوڑے تے سوار ہوئے یزیدیاں بیکیا عمر بن سعد آواز دیتی اور جلدی کرو اجے تے اے پیاس ہے جے پانی خیمے ٹر گیا باقی افراد پی گئے ایک بندہ بھی یزیدی نہیں بچے گا انہوں ایتھے ہی روکو ایک بیمان نیزہ ماریا آپ دا سجا بازو کلم مشک زمین پہ آ گئی حضرت عباس نے پھر اٹھائی بائیں موڑے نہ لٹکائی بائیں بازو کلم مشک زمین پہ آ گئی علی دے پتر نے مشک دندانال چوک لہو چارہ پاسوں تیرہ بھی برسات جسم دا کوئی حصہ ایسا نہیں جتے تیر نہ لگا ہوئے جتے زخم نہ لگا ہوئے حضرت عباس حسین پاک نو آواز دیتی حسین آئے آخری سانساں چل رہی ہیں اپنی جھولی وچ ویر دا سر رکھا رو کے آکھیا آج میری کمر ٹوٹ گئی اے کمر بنی ہاشم میں تینوں ویکھدا سا مینوں بابا دی یاد آندی سی اج تو دنیا چھوڑ جائے گا اگر تیری کوئی آخری خواہش ہے میرے سامنے بیان کر حضرت عباس دے لب ہلے رو کے آکھیا ویرا اکو آرزو ہونے جامع شہادت پین والا اکو خواہش ہے میری لاش خیمے نہ لے کے جائے میری لاش کربلا دے میدان وچ رکھ دے پوچھیا کیوں آپ نے فرمایا اس واسطے کہ یزید دے گھوڑے دوڑن گے ٹھوکراں لگن گیاں میں برداشت کراں گا ٹھڈے لگن گے برداشت کراں گا ٹکڑے ہو جان گے برداشت کراں گا لیکن جے خیمے لے کے گئے سکینہ پوچھے گی چاچا پانی لے آیا میرے کولوں برداشت نہیں ہوئے اس واسطے میری لاش اتھے ہی رکھنا جناب حضرت امام حسین اپنے ویر نو سینے لایا روح نکلی پڑیا انا للہ و انا الیہ راجعون
جدی جھولی وچ ویر دی روح نکل رہی ہوئے، اے حوصلہ حسین دی، اے حوصلہ آپ ہاتھی تیار کر کر کے بھیج رہا، لو نانا دے دین تے قربان ہو جاؤ، ہاتھی تیار کر کے بھیج رہا ہے۔ اور آخری وقت اپنا سر بھی سجدے چ کٹا دیتا تے سر نیزے دی نوک تے بلند ہو کے شام دے بازاراں وچ ادھر سر تلاوت کر رہا ہے دھاڑ عبادت وچ۔ اور جس وقت سر سجدے وچ، یزیدیاں بھی وہی موقع تاڑیا سی کہ حسین سجدے چ ہویا تے قابو آ سکدا ہے، یعنی عادت وچ ہویا تے پھڑیا نہیں جانا، عبادت وچ ہویا تے سوکھا پھڑنا، کیونکہ اس باپ دا پتر ہے جدی پنڈلی تیر کھب جائے تے کڈیا جائے علی نو تکلیف ہوئے، تے جدو علی نماز نیتے تیر کڈ لیا جائے، سلام پھیر کے علی پوچھدن کدوں کڈیا جائے، وہ آدن تسی نماز ہچو، تے پھر علی نے دسیا اللہ دی قسم ہے مینوں تے سوئی دے چبن جنی بھی تکلیف نہیں ہوئی، کیونکہ علی فرماندن الصلاۃ معراج المؤمنین، نماز مومن دی معراج ہے تے ادوں تک سجدہ کرنا جب تک جلوہ ویکھنا نہ ویکھے۔ یہ اس علی دا پتر ہے جدو سجدے بھی سر رکھیا، ادھروں بھی تلواراں لہرا رہی ہیں، ادھروں بھی تلواراں، نیزے لہرا رہے ہیں، تیراں والے